تاریخ دہراتی ہے ناموں کو، آج نہیں تو کل نام سبھی نے لکھوا کے جانا ہے۔ کوئی آ کر سیدنا حضرت امام حسین کی فوج میں حضرت حر بن کے نام لکھوا جائے گا، اور کوئی یزید کی ٹیم میں آ کر شمر کا کردار ادا کر جائے گا۔ ضرورت تھی آج کہ کوئی مرد حر آ جاتا، کوئی صلاح الدین ایوبی پیدا ہو جاتا، کوئی محمد بن قاسم آ جاتا، اور آج امت کو کوئی سہارا ملتا، اور خصوصاً فلسطین کے مسلمانوں کے آنسو کوئی پونچھتا۔ ایک صحافی کا بیان میں نے بھی سنا ہے، تو آپ نے بھی سنا ہوگا، سوشل میڈیا کا دور ہے۔ وہ کہتا ہے جب میں وہاں پہنچا تو ایک 6-7 سال کی بیٹی سے ملاقات ہوئی، میں نے اسے دیکھا، اس کا ایک بازو مکمل جلا ہوا تھا اور ایک بازو وہ اس کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی تھیں اور اس پہ پٹیاں باندھی ہوئی تھی۔ تو میں نے پوچھا بیٹا کیسے حال ہیں؟ تو مسکرا کے اس نے کہا الحمدللہ، اللہ جس حال میں رکھے ہم اس حال پہ راضی بیٹھے ہیں۔ وہ ان حالات میں رہ کر بھی پہرا دے رہے ہیں اور اسلام پہ ثابت قدم ہے، اور ہمارے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ہماری بے بسی دنیا کے سامنے ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا میری امت کی ایک جماعت قیامت تک بیت المقدس کی حفاظت کے لیے ڈٹی رہے گی، اور یہاں تک فرمایا کہ کفار کا اسلحہ ختم ہو جائے گا، کفار کی طاقتیں ختم ہو جائیں گی، لیکن میری امت کے لوگ، یعنی اس میں اشارہ فلسطین کا ہی ہے، اور یہ فلسطین کے مجاہدوں کو ہی سلام ہے۔ فرمایا کہ وہ ان کے گھر توڑ دیے جائیں گے، ان کی جانیں بھی چلی جائیں گی، ان کے جسموں کے پرخچے بھی اڑ جائیں گے، لیکن وہ قیامت کی صبح تک بیت المقدس مسجد اقصی کی حفاظت کے لیے اپنی جانیں پھر بھی دیتے رہیں گے۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں اس کو کسی اور نظریے کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے۔ فلسطین کا وہ حصہ غزہ کی پٹی جہاں کے یہ حالات ہے، یہ غزہ جو ہے یہ حقیقت میں غزائے بنو ہاشم تاریخ کے اندر اس کو لکھا گیا ہے۔ آپ پڑھیے تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد کے قریبیوں کا یہ علاقہ تھا، یہ غزہ، اور آج جو حالات ہیں وہاں کے وہ بیان سے باہر ہے۔ وہاں ہمارے تو یہاں لوگ چپ کر کے بیٹھ گئے اور اس بات کو کرنے سے بھی ڈر رہے ہیں، اتنی ہمت ہی نہیں ہے کہ ہم پاکستان میں رہ کر بھی اس پر کوئی آواز اٹھا سکیں۔ ہمیں تو اس بات پہ بھی روکا جا رہا ہے، لیکن حالات سبھی کے سامنے ہیں۔ اس طرح کی خاموشی اور بے بسی یہ ناقابل برداشت ہے۔ ہماری اسلامی جمہوریہ پاکستان یہ اسلام کا ایک مضبوط ترین قلعہ ہے، اور عالم اسلام کی نظریں اس ملک پر جمی ہوتی ہیں۔ حق یہ بنتا تھا چلو باقی ممالک اپنی جگہ پہ رہے، ہمیں سعودیہ عربیہ کے انتظار کی ضرورت نہیں تھی کہ وہ اس وقت کس کروٹ جا رہا ہے۔ انہیں تو 2030 کا ٹارگٹ ہے، جو کام وہ کرنے جا رہا ہے وہ تو اس کو مبارک، لیکن کم از کم ہمیں بحیثیت مسلمان ہونے کے ناطے ہماری پاک افواج کو اس حوالے سے کوئی ایک قدم اٹھانا چاہیے تھا۔ آج نہیں تو کل کسی نے آ کر تو صلاح الدین ایوبی کا کردار ادا کرنا ہے، اور کسی نے آ کر تو اپنا نام لکھوا ہی جانا ہے۔ ایک وقت تھا جب صلاح الدین ایوبی نے پہرا دیا تھا، اور وہاں کی ایک بیٹی کی پکار سن کر صلاح الدین ایوبی پہنچا تھا، نہ کہ فلسطین کو آزاد کروایا بلکہ بیت المقدس کو بھی آزادی دی۔ تاریخ دہراتی ہے ناموں کو، آج نہیں تو کل نام سبھی نے لکھوا کے جانا ہے۔ کوئی آ کر سیدنا حضرت امام حسین کی فوج میں حضرت حر بن کے نام لکھوا جائے گا، اور کوئی یزید کی ٹیم میں آ کر شمر کا کردار ادا کر جائے گا۔